آخری بار قسط نمبر 6۔ بابک کا قافلہ بز کے لیے روانہ ہوا تو خلافت عباسی کا ایک جرنیل افشین اس کی راہ مسدود کرنے کے لیے تیار تھا۔ بابک کو اپنے مخبروں کی جانب سے اس خطرے سے آگاہی ملی تو وہ فوری طور پر ایک مختصر اور پرخطر متبادل راہ اختیار کرتے ہوئے قلعے تک رسائی میں کامیاب ہو گیا۔ بابک کی کامیابی پر قلعے بھر میں جشن کا سماں تھا۔ سفیان کا گمان یہی تھا کہ زیادہ عیش میں مشغول رہنے کے باعث بابک اسما کا معاملہ فراموش کر دے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ بابک نے مزمل سے تازہ ترین حالات اور سفیان کی مکمل ذہنی کیفیت سے آگاہی کے بعد ایک بار پھر اسے خدیجہ کے ہمراہ اپنے قصر میں طلب کر لیا۔ کہو کس فیصلے پر پہنچے ہو نوجوان؟ اس نے تیز نگاہوں سے سفیان کا جائزہ لیا۔ آپ کی روشن ضمیری سے بھلا کچھ پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ سفیان نے سنبھل کر جواب دیا۔ اس لڑکی سے شادی کے خیال دل سے نکال دو۔ خرمیہ معاشرے میں شادی کا کوئی تصور نہیں، بابک نے قطعیت سے کہا۔ میں اسما کو اپنے ہمراہ رکھنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، سفیان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تم اس کھیل میں کامیاب نہیں ہو سکتے، بابک نے تندی سے جواب دیا۔ میں اپنا یہ دعویٰ ثابت کرنے کے لیے ہر امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، سفیان نے سابقہ انداز برقرار رکھا۔ بابک نے ٹرولتی نگاہوں سے سفیان کا جائزہ لیا، پھر معنی خیزی سے کہنے لگا۔ ابھی آزما لیتے ہیں، میرے قریب چلے آؤ، تمہیں ایک عہد کا مرحلہ عبور کرنا ہوگا۔ سفیان بلا تعامل آگے بڑھا اور بابک سے محض 2 قدم کے فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ مزمل اور حسن نہایت ادب سے بابک کے عقب میں دائیں بائیں ایستادہ تھے۔ اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھاؤ، بابک نے اگلا حکم صادر کرتے ہوئے اپنا دائیں ہاتھ بھی اس کی سمت بڑھا دیا۔ سفیان نے بابک کی ہتھیلی کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اب یہ عہد کرو گے، تم میری بات بے چوچرا عمل کرو گے؟ کسی بھی گریزیہ سوال کی صورت میں وہ لڑکی ابھی اسی لمحے حرم کا حصہ بنا دی جائے گی۔ سفیان کے وجود میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے بلا توقف کہا، میں خاندان بنو عباس کی قرابت دار ہما کے فرزند سفیان کی حیثیت سے یہ عہد کرتا ہوں کہ اسما کا ساتھ ملتے ہی تمہاری کوئی بھی بات رد نہیں کروں گا۔ خوب، بہت خوب، بابک کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تمہیں سامرا واپس جا کر عباسی خلیفہ معتصم باللہ کا قتل کر کے یہاں واپس آنا ہے۔ بابک کی اس فرمائش پر سفیان بھجکا رہ گیا۔ اسے حقیقتاً یہی توقع تھی کہ بابک اسے خرمیہ مذہب اختیار کرنے کا حکم دے گا۔ خلیفہ کے قتل کا تصور ہی اس کے اوسان خطا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ مجھے علم تھا کہ تم اس عہد کی تکمیل نہیں کر سکو گے۔ اب اتنا جان لو کہ عہد سے پھرنے کا مطلب اپنی زندگی سے محرومی بھی ہوگا۔ بابک اس کی کیفیت پر محظوظ ہونے لگا۔ کب روانہ ہونا ہے مجھے؟ سفیان نے ایک توقف کے بعد مضبوط لہجے میں کہا۔ بابک خرمی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بہت جلد، اس نے بھی قطعیت سے جواب دیا۔ کیا اس سفر میں اسما بھی میرے ہمراہ ہوگی؟ سفیان نے بے ساختہ استفسار کیا۔ خدیجہ کے چہرے پر واضح تقدر جھلکنے لگا۔ آنکھوں میں شکستگی کی کرچیاں خواب لہو لہان کر رہی تھیں۔ کیا تم ہمیں احمق اعظم سمجھے بیٹھے ہو؟ بابک نے درستی سے جواب دیا۔ تمہاری واپسی تک وہ لڑکی یہاں بطور مہمان مقیم رہے گی۔ سفیان نے چاروں نہ چار اسبات میں سر ہلا دیا۔ تمہاری ہمسفر خدیجہ ہوگی، بابک خرمی نے ایک توقف کے بعد کہا۔ میں دل و جان سے اعلیٰ حضرت کی یہ ذمہ داری نبھاؤں گی، خدیجہ نے فرتے عقیدت سے جواب دیا۔ بابک کے قصر سے نکلتے ہی سفیان کے دل و دماغ میں ایک نئی کشمکش برپا ہو چکی تھی۔ اسما کو اس صورتحال سے آگاہی دینا صراحتاً حماقت تھی۔ اسے کوئی نہ کوئی فوری عذر تراشنا تھا۔ اپنی اس منظور نظر کی بابت سوچ رہے ہو نا؟ خدیجہ خاموش نہ رہ سکی۔ ہاں، سفیان نے گہری سانس لی اور کسی فوری خیال کے تحت کہنے لگا۔ کیا تم اسے حسد محسوس کر رہی ہو کہ میرا ایسا عمل جائز نہیں؟ وہ برجستہ بولی۔ میں نے تمہیں جسمانی کیف، ذہنی سکون، شدید محبت، پرخلوص رفاقت کیا کچھ نہیں دیا، لیکن تم ہنوز اسی کے طلب میں دیوانے ہو رہے ہو۔ تم میری کیفیت نہیں سمجھ پاؤ گی خدیجہ، میرے معاشرے کا حصہ ہے، اس کی حیا اور گریز میں ہی تو سحر پوشیدہ ہے۔ سفیان نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میرے دل میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں۔ میں تم دونوں کو ہی اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر کبھی ایسا وقت آیا تو یہ خوش بختی مجھے حاصل ہوگی۔ وہ معنی خیزی سے مسکرائی اور سفیان کے چوکڑے پر موضوع گفتگو تبدیل کرتے بولی۔ مجھے علم ہے تم اسما کو قائل کرنے کے لیے تشویش مند ہو رہے ہو۔ میرے ذہن میں بہرحال ایک منصوبہ موجود ہے۔ تم اسے فی الوقت یہ کہہ کر ٹال سکتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے تمہیں شادی کی اجازت دے دی ہے۔ اب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ خرمیہ معاشرے میں نکاح خواں موجود نہیں،
اس شادی کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تمہیں ایک مختصر سفر کے بعد نکاح خواہ کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اس وقت تک اسما کو یا نہایت صبر و سکون سے وقت گزارنا ہوگا۔ خدیجہ کے اس سادہ مدلل اور جامع منصوبے پر سفیان حیرت و توصیف سے اسے دیکھنے کہنے لگا، تم نے تو میری پریشانی ہی حل کر دی، مجھے تمہاری محبت اور قربت پر فخر ہے۔ وقت آنے پر ان الفاظ کا بھرم رکھنا ہوگا سفیان۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ اسما کو قائل کرنے کے لیے الفاظ تراشتے ہوئے سفیان نے اس کی بات انسنی کر دی۔ اسما سے ملاقات کے بعد طے شدہ منصوبے کے مطابق قائل کرنا زیادہ دشوار ثابت نہیں ہوا۔ اسما اپنے دل میں پنپتے ہوئے خدشات سے بے حال رہنے کے باوجود اس حقیقت سے باخبر تھی کہ انہیں باہمی رشتے کے لیے ایک بار کوئی نہ کوئی خطرہ مول لینا ہوگا۔ تاہم اسے بابک کے حرم میں شمولیت کا دھڑکا ہنوز ستائے ہوئے تھا۔ بابک خرمی نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ وہ تمہیں جبری شمولیت کے لیے بالکل مجبور نہیں کرے گا۔ سفیان نے یقین دلایا، مجھے اس درندہ صرف انسان پر قطعی اعتبار نہیں، لیکن میرا دل آس کا جگنو تھامے اس اندھیری مسافت کو طے کرنا چاہتا ہے۔ وہ آزردگی سے کہنے لگی، اتنا فکرمند کیوں ہو رہے ہو سفیان؟ خدیجہ نے ملامت سے کہا، اگر اعلیٰ حضرت نے اسے حرم میں طلب کیا تو مجھے یقین ہے یہ دلیر و بے خوفی سے اپنی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ آج سے کچھ عرصہ قبل اسما چیخ چیخ کر یہی کہا کرتی تھی کہ اگر اس کی رضامندی کے خلاف کسی نے جسمانی تعلق استوار کرنے کی کوشش کی تو خودکشی کر لے گی۔ اس نے اطمینان سے چوٹ کی۔ اسما کی رنگت متغیر ہو گئی۔ خدیجہ کی بات کسی تازیانے کی ضرب سے محسوس ہوئی۔ پروردگار تمہارا حامی و ناصر رہے، وہ سفیان سے محض اتنا ہی کہہ سکی۔ اسما کی جانب سے تشویش کا خاتمہ ہوا تو سفیان کے ذہن میں خلیفہ کے قتل کی مختلف تراکیب پروان چڑھنے لگی۔ اس سے بہت سوچ بچار کے بعد یہ حتمی منصوبہ تشکیل دیا کہ بس سے روانگی کے بعد بغداد کا رخ کرے گا۔ بغداد میں جواد سے ملاقات کے بعد بابک خرمی کی قید اور فرار کے سچے جھوٹے واقعہ سنا کر خدیجہ سے بھی متعارف کروائے گا۔ بابک کی قید سے فرار میں خدیجہ کے کردار سے آگاہی کے بعد جواد یقیناً بہت متاثر ہوگا۔ اس مرحلے سے نمٹتے ہی وہ جواد کے ہمراہ خلیفہ کے دربار کا رخ کرے گا اور خدیجہ کو محسن باللہ کی خدمت میں پیش کر دے گا۔ خلیفہ کے لیے خدیجہ کے شباب کے سامنے مزاحمت ممکن ہی نہیں تھی۔ محسن باللہ کی خلوت میں خدیجہ کے اس کی کسی مشروب یا کھانے میں زہر کی آمیزی سے چندہ مشکل نہ ہوتی۔ اس کی ہلاکت کے بعد وہ کسی نہ کسی طور بز لوٹ کر بابک سے اسما کی حوالگی کا مطالبہ کر دیتا۔ اس منصوبے کی جزئیات طے کرتے ہوئے سفیان کو خلافت عباسیہ کے جنرل افشین حیدر کی اپنی سپاہ کے ہمراہ آمد کی خبر نے مضطرب کر دیا۔ افشین اس بار پوری بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اترا تھا۔ وہ بابک خرمی سے درپیش سابقہ مہمات میں کی گئی کسی بھی غلطی کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ افشین نے بز کے قریب پہاڑوں پر پڑاؤ ڈالا اور محاصرے کے انتظامات میں مشغول ہو گیا۔ افشین کی آمد اور ان تیاریوں کی اطلاعات نے بابک خرمی کو بھی مضطرب کر دیا تھا۔ اسی طرح وہ تشویش کی ایک وجہ بہرحال یہ تھی کہ ماضی کے برعکس اس کے مخبر افشین کی کارکردگی اور منصوبوں کی بابت کوئی بھی اطلاع پہنچانے میں ناکام رہے تھے۔ بز کے گرد و نواح میں کھودی جانے والی خندقوں اور پتھروں کی مدد سے ایستادہ کی جانے والی فصیلیں اسے سخت تشویش میں مبتلا کرنے لگی تھی۔ بابک نے اپنے مشیروں اور ائمہ سے ملاقات کی اور نئے سوچ بچار کے بعد یہ حکمت عملی طے کی گئی کہ افشین حیدر کے پاس ثمر بردار جانور بھیجے جائیں گے۔ طویل محاصرے کے باعث خلافت کی سپاہ ستو پر گزارا کرنے پر مجبور تھی۔ انہیں خربوزے، ککڑیاں اور کھیرے ارسال کر کے اخلاقی دباؤ میں لینے کی کوشش کی جائے گی۔ تاہم اس امر کا حقیقی مقصد افشین کے حفاظتی انتظامات کا باریک بینی سے جائزہ لینا تھا۔ وقت میں شامل افراد کی اکثریت بھی جنگی ماہرین پر مشتمل ہوگی۔ اس منصوبے کی جزئیات طے کرنے کے بعد بابک نے سفیان کو اپنے پاس طلب کیا اور اسے بھی وفد کے ہمراہ روانگی کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ تمہیں کسی نہ کسی طور کچھ عرصہ وہی مقیم رہنا ہوگا، بابک نے ایک اور فرمان صادر کیا۔ میں کس برتے وہاں پر رہوں گا؟ سفیان الجھا۔ تم خرمیہ دین کی تبلیغ کرو گے، سپاہیوں کو خرمیہ معاشرے کے ذرعی اصولوں سے آگاہ کرو گے، مساوات، شخصی آزادی اور فطری بندشوں سے نجات سے آگاہی دو گے۔ یہ کام خوش اسلوبی سے سر انجام دینے پر تمہیں اعزازی طور پر مبلغین کے گروہ میں شامل کر لیا جائے گا اور خرمیہ معاشرے کے اصول و ضوابط کے برعکس ایک سے زائد لڑکے کو ساتھ رہنے کی اجازت بھی مل جائے گی۔ بابک کی اس بات پر سفیان چوک کے بغیر نہ رہ سکا۔ علماء بھر میں ہی بھانپ گیا تھا کہ اس کا اشارہ خدیجہ اور اسما کی جانب ہے۔ سفیان سخت کشم و کش میں مبتلا ہو گیا۔ دینی حمیت سے روگردانی کا احساس شدید کچوکے لگا رہا تھا۔ تاہم وہ اس امر سے بھی واقف تھا کہ قدرت نے اسے ایک بہترین موقع فراہم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں کہ اسما میرے ہمراہ ہوگی۔ سفیان کے اقرار پر بابک کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ نہیں، وہ تمہاری امانت بن کر یہی رہے گی، اس نے قطعیت سے جواب دیا۔ ثمر بردار جانوروں اور وفد کی روانگی سے قبل خدیجہ سفیان کے پاس چلی آئی کہ میری روانگی کی کوئی صورت نہیں نکل سکتی۔
وہ آزردگی سے گویا ہوئی۔ نہیں، بابا خرمی اس بات کے لیے رضامند نہیں۔ خدیجہ لمحہ بھر کو خاموش رہی اور اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہنے لگی، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں سفیان۔ تمہیں علم ہے کہ خرمی معاشرے میں کسی بھی مرد کے ساتھ تعلقات استوار کر لینے کی اجازت ہے، لیکن میں تمہارا مقام کسی کو بھی نہ دے پاؤں گی۔ میری خاطر لوٹ آنا۔ سفیان نے جذبات کی شدت سے مغلوب ہو کر اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا اور عملی تشفی دینے کے بعد وفد کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ اس کے توقعات کے عین مطابق افشین حیدر لمحہ بھر میں ہی بابا خرمی کا اصل مقصد بھانپ گیا تھا۔ تو یہ رانی کالے بابک نے میرے حفاظتی حصار کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی۔ اس نے استہزائی انداز میں وفد کے سربراہ کو مخاطب کیا۔ جی نہیں، ہمارے آقا و مولا نہایت اعلیٰ ظرف ہیں۔ انہوں نے سپاہ کی فلاح اور اپنے منصب کی پاسداری کی قدم اٹھایا ہے۔ سربراہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، اچھا تو بدلے مجھے بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں تمہیں اپنے مورچوں کی سیاحت کروانے دیتا ہوں، افشین نے طنز کیا۔ اس کے بعد افشین حیدر کے ایما پر وفد کو دشوار گزار پہاڑی رستوں سے مورچوں اور دیگر انتظامات کی دید کروائی گئی۔ اپنے اس خود ساختہ آقا سے کہنا کہ اس کی زندگی کا آخری مارکہ ہے، بہتری اسی میں کے ہتھیار ڈال کر امان طلب کر لے، اسے کوئی گزر نہیں پہنچایا جائے گا۔ افشین کی اس پیشکش پر وفد کے سربراہ کا چہرہ سپاٹی رہا۔ اسی شام حالات نے غیر متوقع موڑ لے لیا۔ افشین کے مصاحبین خاص میں سے ایک شخص سفیان کے خیمے میں چلا آیا۔ مجھے یقین تھا کہ میں ایک نہ ایک روز تجھے ڈھونڈ نکالوں گا میرے بچے۔ سفیان اپنے بوڑھے نانا کی دید پر شہستہ رہ گیا۔ جواد نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ میری آنکھیں بھی آپ کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھیں۔ سفیان گلوگیر ہوا، اب میں تجھے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ میں نے افشین سے بات کر لی ہے، تو یہیں ہمارے پاس رہے گا۔ وقت کے سربراہ کو بھی اس فیصلے سے مطلع کر دیا گیا ہے۔ جواد کے حتمی انداز میں کہنے پر سفیان نے ایک بوجھل سانس لی۔ وہ اپنے بوڑھے نانا کو کیوں کر بتاتا کہ اس کا یہاں قیام تو پہلے ہی سے طے شدہ تھا۔ وقت کی روانگی کے بعد افشین نے سفیان کو اپنے پاس طلب کر لیا۔ مجھے علم ہوا تھا کہ تم اپنے والد مرحوم کے جگہ قلعہ داری کا منصب سونپا گیا تھا۔ اس کے بعد کیا حالات بیتے، تم قلعہ کیوں نہ پہنچ پائے، اور اب اس وفد موجودگی کا کیا سبب ہے؟ افشین نے دریافت کیا۔ سفیان نے اسے احتیاط انداز میں اپنے آغاز سفر، گرفتاری، سپاہیوں کی ذہنی کیفیت اور بابا خرمی کے شب و روز کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ اس نے اسما، خدیجہ اور بابک سے ہونے والے معاہدے کا ذکر دانستہ طور پر حذف کر دیا تھا۔ اس وقت قلعے کی عسکری صورتحال کیا ہے؟ افشین نے اگلا سوال کیا۔ اس قلعے میں آپ کو ہر ایک قدم پر مزاحمت کا سامنا ہوگا۔ وہاں کا ہر ایک بچہ لفانی روح کی حرمت کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہے۔ سفیان کی اس صاف گوئی پر افشین کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم ذہنی طور پر بابا خرمی کے زیر اثر آ چکے ہو، اس نے چبھتے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں تو صرف ایک حقیقت بیان کی ہے۔ وہ گڑبڑا گیا اور سنبھلتے ہوئے گویا ہوا، اصول و ضوابط اور اخلاقی حدود و قیود سے مبرہ اس معاشرے میں بغاوت کی آگ بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ وہ اپنے اصلاح دین معاشرے کی حفاظت کے لیے آخری حد تک جائیں گے، اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ بابا خرمی میری پیشکش قبول کر کے قلعے کے دروازے کھول دے گا۔ افشین پر اعتماد تھا۔ تم فی الوقت میرے سپاہ سالاروں کو قلعے کے جغرافیہ اور بابک کی رہائش گاہ کے محلے وقوع سے آگاہ کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس قلعے کے اندرونی پیچ و خم کا بھرپور نقشہ تیار کر لیا جائے۔ سفیان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ افشین نے نہایت ثابت قدمی اور جوان مردی سے مہم کا آغاز کر دیا۔ ابتداً معمولی جھڑپیں ہوتی رہیں، اس کے بعد افشین نے اپنی روایتی ذہانت اور چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت احتیاط سے بز کے قلعے کی جانب پیش قدمی جاری کر دی۔ اس عمل کے دوران پہلی رکاوٹ اور تشویش اس وقت سامنے آئی جب گھڑ سوار اپنے گھوڑوں میں زمین کے اندر غائب ہونے لگے۔ افشین کی جانب سے تحقیقات کے حکم پر علم ہوا کہ بابک نے راہ میں ان گنت کنویں کھدوا رکھے ہیں۔ ان کنووں پر گھاس پھوس اور پتے وغیرہ ڈال کر عام انسانی آنکھ سے پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ افشین کے حکم پر فوج کا ایک دستہ ان کنووں کی تلاشی اور پٹائی کے کام میں جت گیا۔ بابک کے پیروکاروں کے مکانات کا ملبہ اور پہاڑی پتھر نہایت ماہرانہ انداز میں استعمال کیے گئے۔ اس مرحلے سے نمٹنے کے بعد افشین نے اپنی دیگر سپاہ کے ہمراہ قلعے کی جانب دوبارہ پیش قدمی کا آغاز کیا۔ قلعے میں داخلی کے لیے پہاڑی پر چڑھائی درپیش تھی۔ یہ مرحلہ بھی نہایت صبر آزما ثابت ہوا۔ بابک نے بالائی سمت ایک چرخ نصب کروا رکھا تھا۔ اس چرخ میں بار شدہ بھاری بھرکم پتھر سپاہ کی طرف اٹھا دیا گیا۔ پتھر اپنی سمت آتے دیکھ کر شاہی فوج نے منظم انداز میں تتر بتر ہوتے ہوئے اپنی زندگیوں کی حفاظت کی۔ اس کے بعد کے مراحل بھی آسان ثابت نہ ہوئے۔ بابا خرمی کی سپاہ نے ہر ایک قدم پر مزاحمت جاری رکھی، تاہم انجام کار شاہی فوج قلعے میں داخل ہو کر
بابکی محلات اور مکانات پر خلافت کے پرچم لہرانے میں کامیاب ہو گئی۔ قلعے میں دخول کے بعد مزاحمت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ افشین نے صورتحال پر برا فراختہ ہوتے ہوئے بابک خرمی کے پیروکاروں کے قتل عام اور ان کے رہائشی عمارات نظر آتش کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ اگلے چند ہی لمحوں میں آبادی دھوئیں کے بادلوں کے لپیٹ میں آ چکی تھی۔ افشین کی ایما پر بابک کے قصر کا گھیراؤ کرتے ہوئے ہتھیار پھینک دینے کا اعلان کئی بار دہرایا گیا۔ بصورت دیگر یہ قصر بھی بلا تعمل نظر آتش کر دیا جاتا۔ اس اعلان کے بعد بابک کے کئی عزیز و اقارب صلح کا پرچم تھامے چلے آئے۔ ان میں بابک خرمی موجود ہے کیا؟ افشین نے سفیان سے اصرار کیا۔ اس نے اسی لمحے کے لیے سفیان کو اپنے ہمراہ لیا تھا۔ نہیں، وہ ان میں موجود نہیں، میں اسے اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ سفیان کی انکشاف پر افشین جھنجھلا کر رہ گیا۔ بابک کے فرار نے اسے شدید ذہنی کوفت میں مبتلا کر دیا تھا۔ افشین کے حکم پر بز کے قلعے میں تمام تر عمارتیں ڈھا دی گئی۔ محلات اور قید خانوں سے تقریباً 8,000 مسلمان مرد و زن قیدیوں کو بازیاب کروایا گیا۔ افشین نے ان بازیاب شدگان فوج کے دستے کے ہمراہ سامرا روانہ کر دیا۔ ان افراد کے بارے میں اس کی عملی یہی تھی کہ سامرا پہنچنے کے بعد انہیں ذاتی نگرانی میں اصل وارثوں اور متعلقین کے حوالے کرے گا۔ بابک کے تقریباً 4,000 عقیدت مندوں کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا چکی تھی۔ سفیان کے شب و روز نہایت کٹھن ہو چلے تھے۔ وہ دیوانہ وار اسما اور خدیجہ کی تلاش میں مارا مارا پھرتا، لیکن ان کا کوئی سراغ مل کے ہی نہ دے رہا تھا۔ اس پر متضاد ایک آزار یہ بھی تھا کہ وہ جواد یا کسی اور سے اپنی دلی کیفیت اور تلاش کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری جانب افشین کی جانب سے بابک خرمی کی تلاش بھی زور و شور سے جاری تھی۔ کچھ ہفتوں بعد اسے آرمینیا میں بابک کا سراغ مل گیا۔ وہ آرمینی حاکم سہل ابن سبات کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سہل نے اسے بحفاظت روم پہنچانے کی ذمہ داری لینے کے بعد رازدارانہ انداز میں خلافت عباسیہ تک اس کی موجودگی کی خبر پہنچا دی۔ افشین حیدر فوری طور پر اسے گرفتار کر کے سامرا لے آیا۔ ہر قیدی سے اس کی آخری خواہش ضرور دریافت کی جاتی ہے کہ تم یہ رسم پوری نہیں کرو گے۔ بابک نے افشین کو طنزیہ مخاطب کیا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہوگی۔ افشین نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں تمہیں بز کا آخری دیدار کروانے کے انتظامات مکمل کر رکھے ہیں۔ بز آمد کے بعد بابک کو ایک خصوصی فوجی دستے کی نگرانی میں بز کے گلی کوچوں کے آخری دیدار کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ بابک سپاٹ چہرہ لیے اپنے سوختہ محلات، تفن زدہ لاشوں اور عقیدت مندوں کے کھنڈرات میں تبدیل شدہ مکانات دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں میں ملال یا خلص کا کوئی شائبہ نہ تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، اس داستان کی آنے والی قسط آخری قسط ہوگی اور آپ کو اس قسط میں پتہ چلے گا کہ بز کے حاکم بابک خرمی کا آخری وار کیا تھا اور وہ سفیان کے لیے کسی تازیانے سے کم نہیں تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، اگلی قسط کے لیے انتظار کیجیے۔